اگر آپ کے گھر میں بھی بے برکتی حائل ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن معاملات کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے برکتی آئی ہوئی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک عجیب سی کیفیت بنی رہتی ہے، تو بس آپ کے گھر میں اگر کچھ اس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر کو بے برکتی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ہی بچا لے، لیکن اگر آپ ان کاموں سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کا گھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا اور برکتوں کا گہوارہ بنے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کن معاملات کی وجہ سے آپ کے گھر پہ بے برکتی عائل ہوتی ہے۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں جھاڑو یا چپل وغیرہ قبلہ رخ ہو کر پڑی رہتی ہے اور آپ اس کے اوپر دھیان نہیں کرتے تو آپ کا گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں جالے ہوا کرتے ہیں مکڑی کے جگہ جگہ اور اگر آپ اس کی صفائی نہیں رکھتے تو اس سے بھی نحوست اور بے برکتی آپ کے گھروں پر عائل ہوگی۔ گھر ہو یا کاروبار کی جگہ اور اس کے کونے صاف نہیں رہتے، یعنی کہ کونوں میں مٹی رہا کرتی ہے، اس میں گندگی رہا کرتی ہے، کونے کونے سے صفائی نہیں کی جاتی، تو آپ کے گھر میں بے سکونی، بے قراری اور بے چینی ہمیشہ عائل رہے گی۔ آپ کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک آپ اس کی طہارت نہ کریں، یعنی کہ صفائی نہ رکھیں۔ ناپاک چیزوں کا کافی عرصے تک گھر میں رہنا، یعنی کہ ناپاک کپڑے یا کوئی ایسی ناپاک چیزیں جو کہ کافی عرصے تک گھر میں کہیں کونے کھانچے کے اندر پڑی رہتی ہوں اور آپ اس کا دھیان نہ رکھتے ہوں، نہ اس کی صفائی کرتے ہوں، نہ اس کو دھو کے سکھاتے ہوں، یا پھر کوئی ایسی ناپاک چیزیں جیسے کہ بچوں کے ڈائپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ رکھ کے چھوڑ دیتے ہوں یا ڈسٹ بن میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہوں اور وہ پڑی رہتی ہوں کافی عرصے تک، تو اس سے بھی نحوست اور گھر کے اندر بے چینی، بے قراری آ سکتی ہے اور بے برکتی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کچرے کے ڈبے کھلے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی صفائی کا معاملہ نہیں رکھتے یا ان کو ڈھک کر نہیں رکھتے، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں خبوثی والخبائث کے معاملات ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیاطین کا آپ کے گھر میں آنا جانا لگا رہے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیزیں کھلی چھوڑی ہے جو کہ ان کی غذا بنتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کو یا تو ڈھک کر رکھیں اور ایسے جو ناپاک کپڑے ہوں ان کو فوری طور پر دھو کے صاف کر کے رکھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بے سکونی، بے قراری کبھی بھی عائل نہ ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑوں کے دوران میں ایک دوسرے کے لیے گالیاں نکالنا اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام نہ کرنا بھی آپ کے گھر میں بے سکونی، بے قراری اور بے چینی لا سکتا ہے، جس سے آپ کے گھروں میں بے برکتی عائل ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے میں سلام کو عام نہیں کرتے، یہ سوچتے کہ ہم تو گھر میں ہی رہتے ہیں، جبکہ صبح اٹھ کر ہر کسی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے اور ہنس کے اور مسکرا کر اس سے ملے تاکہ گھر کے اندر ایک خوشگوار ماحول بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ برکتوں کا نزول ہو، نہ کہ بے برکتی آپ کے گھروں پر عائل ہو جائے۔ اور سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو کہ قبلہ رخ سمت کے اوپر تھوکا کرتا ہے۔ سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ دیکھتے ہی نہیں ہے کس طرف تھوکنا ہے، کہاں تھوکنا ہے، اور بس اپنے منہ سے جو ہے وہ تھوک پھینک دیا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس بغیر سمت جانے قبلہ رخ تھوکا کرتے ہیں تو اس کے اوپر سخت وعید ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ ایسے شخص کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی امامت ہی نہیں ہو سکتی جس نے یہ عمل کیا، یعنی کہ قبلہ رخ ہو کر تھوکا، کہ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کری۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور گھر کے اندر اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس سے بھی بچے۔ اگر گھر میں کوئی بھی کپڑے وغیرہ بدل رہا ہے تو یہ دھیان رکھے کہ قبلہ رخ ہو کر، جس سے اس کے کپڑوں بدلتے وقت اس کا رخ قبلہ رخ ہو جائے، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں نحوست اور بے برکتی آ سکتی ہے۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ غسل کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرف قبلے کی سمت ہے، تو اس سے بچتے ہوئے، اس سے کراس میں ہو کے یا اس سے اپنی سمت ہٹا کر اپنا غسل کے فرائض انجام دیں، نہ کہ آپ مسلسل اسی سمت کے اوپر کھڑے ہو کے غسل کریں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص غسل کرتے ہوئے گھومتا ہے یا پھر اپنی جو ہے نا چال بدلتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے قبلے کی سمت ہو کر اگر وہ پورا غسل کر لے تو اس کے لیے بھی سخت وعید ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ ایسا عمل نہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ قبلے کی سمت کہاں ہے تو معلوم کر کے پھر غسل کرے تاکہ اس سے بچتے ہوئے کراس ہو کر یا اس کی آڑ لے کر یا اوٹ لے کر اس کے بعد اپنے غسل کے فرائض انجام دیں۔ اور آخری میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی نلکے سے
कतरा कतरा पानी बहता रहता है और रुकता नहीं है, या आप उसके रोकने के लिए तदबीरें नहीं करते, उस घर पे भी बेबरकती आइल होती है, नहुसत आइल होती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसके घर में मुसलसल एक चीज़ का ज़ाया हो रहा है जिसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहा। एक एक कतरे की आवाज़ अगर आपके घर में गूंजती है, नलकों से पानी कतरा गिरता रहता है और पूरा पूरा दिन गिरता है, जिसकी तदबीरें नहीं की आपने रोकने की, तो फिर आपको चाहिए कि इसकी तदबीर जल्द से जल्द करके इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, ताकि आपके घर में भी रहमतों का नुज़ूल हो। तो अगर आप किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, उस पर अपना इस्तिखारा बताइए, कोई भी सवाल लिख के भेजिए और 1 से 2 दिन में जवाब हासिल कर लीजिए। मेरे इल्म से, कॉल से, फैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना, ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ैज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।